اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم سامعین ناظرین، آج کی اس کلپ میں تھوڑا سا ڈسکس کروں گی کہ ہمارے ہاں محرم کی مجالس میں ہمارے ذاکرین مولا علی کے فضائل اور معجزات جیسا کہ بہت زیادہ بیان کرتے ہیں مجالس میں۔ تو سامعین ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ مولا علی کے فضائل تو اتنے بے کران ہیں کہ انہیں جتنا بھی بیان کیا جائے وہ کم ہے، اور جہاں تک معجزات کا تعلق ہے تو معجزات سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے انبیاء اور ائمہ طاہرین کو معجزات عطا کیے تھے، اور بہت سارے معجزات جو ہمارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ان کا ذکر کیونکہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے، اور معجزات سے انکار کرنے والوں کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہیں معجزات دکھائے جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں وہ لوگ پسندیدہ نہیں ہیں جو معجزات سے انکار کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں تھوڑا سا اپنے ذاکرین کو کچھ ایڈوائس کرنا چاہوں گی، ہمارے منقبت خان ہوں یا شعراء ہوں یا ہمارے ذاکرین ہوں، کہ دیکھیں مولا علی کے معجزات کو بیان کریں، فضائل کو بھی بیان کریں، لیکن تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ الفاظ کا استعمال جو ہے وہ تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ کرنا ضروری ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہمارے جو سننے والے ہیں وہ اگر ان میں کوئی میچور ذہن کا کوئی ہے شخص یا بچے ہیں تو ان کے ذہنوں میں نصیحت پیدا نہ ہو۔ اور جب معجزات کو بیان کریں مولا علی کے تو ساتھ میں فلسفہ معجزہ کو بھی بیان کریں کہ یہ وہ شخصیات ہیں ہمارے ائمہ طاہرین کے جنہوں نے اپنے نفس کے بدلے مشیت الہی کو خرید لیا تھا، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے نفس کے بدلے رضا الہی کو خرید لیا، مشیت خداوندی کو خرید لیا۔ تو یہ وہ ہمارے ائمہ طاہرین تو وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے مشیت الہی کو خرید لیا، اور تو ان کے لیے معجزات کو دکھانا کوئی اتنا بڑا کام نہیں تھا۔ دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اپنے نور سے خلق کیا تو ظاہر ہے کہ خدائی صفات بھی اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ان مقدس شخصیات میں، تو ان کے لیے معجزات کو دکھانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بالکل یہ نہیں ہے کہ امپاسبل ہو، بالکل پاسبل تھا کہ ہمارے ائمہ طاہرین معجزات دکھاتے تھے، لیکن پھر بھی میں کچھ آپ لوگوں سے اس ٹاپک پہ گفتگو کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں ہمارے رسول اور ہمارے ائمہ طاہرین کی شخصیات کو صرف چند واقعات کی حد تک یا چند معجزات کی حد تک محدود بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہمارے رسول ہمارے ائمہ طاہرین کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک نمونہ عمل بنا کر بھیجا۔ نمونہ عمل کا مطلب یہ ہے کہ ایک رول ماڈل، کہ ان کو فالو کیا جائے، ان کے اخلاق و کردار کو ہم فالو کریں، معجزات کو فالو نہیں کرنا بلکہ ان کے اخلاق و کردار کو فالو کرنا ہے۔ تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ عمل موجود ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی شخص نے یہ سوال کیا کہ یا امام، ہمارا جیسا کہ یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے 14 معصومین کو اللہ نے اس کائنات کو خلق کرنے سے پہلے ہمارے 14 معصومین کے نور کو خلق کیا، تو جب یہ کائنات اللہ نے نہیں بنائی تھی تو آپ کہاں تھے اس وقت؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نور کے چند اجسام تھے جو آسمانوں پر اللہ کی حمد و ثنا کیا کرتے تھے، اور اس دنیا میں ہمیں ایک نمونہ عمل بنا کر بھیجا گیا۔ تو اب نمونہ عمل بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے اخلاق و کردار کو ہم لوگ فالو کریں۔ تو اب یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ان ائمہ کے اخلاق و کردار کو اس طرح سے ہم بیان کریں کہ ہماری یوتھ کی ایک کردار سازی ہو سکے۔ مولا علی کی شخصیت اتنی جامع اور ہمہ شخصیت تھی کہ اگر ان کی شخصیت کے ان پہلوؤں کو ہم بیان کریں کہ جیسے کہ مولا علی کے اندر مروت و رواداری، قناعت و سادگی، صبر و استقامت، تقوی و پرہیزگاری، عدل و انصاف، انکساری اور حقوق العباد کی ادائیگی، اپنے اقرباء کے ساتھ بے انتہا شفقت و محبت سے پیش آنا، اپنے ازواج کے ساتھ بے انتہا نائس بیہیویئرس کو اختیار کرنا، حلال طریقے سے پیسہ کمانا، اور حقوق العباد کی ادائیگی میں بے انتہا کانشیس رہنا، اور محنت و مشقت اور انکساری، اور اس قدر ایک جامع شخصیات ہمارے مولا علی کی شخصیت اتنی جامع شخصیت ہے، ہمارے رسول کی شخصیت
اتنی ایک جامع شخصیت ہے کہ زندگی کے ہر پہلو سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ہمیں واقعات ملتے ہیں اپنے رسول کی زندگی میں، ہمیں ائمہ طاہرین کی زندگی میں، کہ جو فالویبل پرسنالٹیز ہیں، اتنی زیادہ مطلب بہترین اور جامع شخصیات، ان شخصیات کو محض چند جنگوں کی حد تک محدود کر دینا یا محض معجزات کی حد تک محدود کر دینا یہ بھی ظاہر ہے کہ حق نہیں ہے۔ اگر ہمارے ذاکرین جو ہیں وہ مولا علی کی شخصیت کے ان پہلوؤں کو بیان کریں کہ جس سے ہمارے سننے والوں کی ایک کردار سازی ہو سکے، کیونکہ یہ جو نمونہ عمل بنا کے ہمارے رسول آل رسول کو بھیجا گیا تھا، ان کی زندگیوں کا مقصد تو ظاہر ہے کہ یہی تھا نا کہ ان کو فالو کیا جائے، اور یہ نمونہ عمل بننے کے لیے ہمارے رسول نے، ہمارے اماموں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اتنی زیادہ فل آف ٹربل لائفز انہوں نے گزاری ہیں۔ ایک واقعہ کربلا کو ہم بیان کرتے ہیں اس لیے کہ ایک زیادہ عظیم ثانیہ ہے، لیکن باقی ہمارے اماموں کی زندگی بھی بے انتہا مشکلات میں گزری ہے، ہر مشکل سے مشکل وقت میں ایک نمونہ عمل بن کے ہمارے اماموں نے دکھایا۔ تو اب جو مقصد ہے زندگی کا اس کو بھی تو مد نظر رکھنا چاہیے نا، ٹھیک ہے فضائل بھی بیان کریں آپ، معجزات بھی بیان کریں، لیکن مقصد کو بھی ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے۔ یہ صحیح ہے کہ ہمارے ہاں مجالس کا انعقاد جو کیا جاتا ہے اس کا مین مقصد تو ظاہر ہے کہ بیوی کو پرسہ دینا ہی ہوتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 1 گھنٹے کی تقریر میں شاید مصائب کا بیان تو شاید 10 منٹ ہی ہوتا ہے، باقی 30 منٹ جو ہیں اس کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں، 10 منٹس آپ فضائل بیان کریں، 10 منٹس آپ ان کے اخلاق و کردار کو کہ ان پہلوؤں پر روشنی ڈالیں جس سے ہمارے لوگوں کی کردار سازی ہو سکے، اور 10 منٹس کے اندر آپ قرآن کی کسی ایک آیت کا ترجمہ، 1 2 3 آیتوں کا ترجمہ کہ جس سے تھوڑا سا احکامات خدا کے بارے میں بھی ہماری یوتھ کو روشناس ہم کرا سکیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر جو ہے لوگوں کو قرآن پڑھنے، اور خاص طور پہ ہمارے خواتین اور بچوں کو قرآن ترجمہ و تفسیر سے پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، اور نہ ہر ایک میں اتنی ذہنی استعداد ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے ذاکرین کی ایک ذمہ داری ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اور اس کے بعد کچھ قرآن کی آیات کا انتخاب کریں، آپ ٹاپک کے لحاظ سے ان کا ترجمہ تفسیر بیان کریں، ان قرآن کی آیات کے حوالے سے آپ مولا علی اور ہمارے رسول اور ہمارے ائمہ، ہمارے آل رسول کے اخلاق و کردار کو بیان کریں کہ یہ ایک قرآن مجید کی عملی تفسیر تھے، یعنی وہ ایک ضابطہ حیات جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس ضابطہ حیات کی ایک عملی تفسیر ہے، پریکٹیکل ورک ہیں ہمارے رسول اور آل رسول۔ تو قرآن کی چند آیات کو آپ سلیکٹ کریں ٹاپک کے لحاظ سے، اور پھر اس کے بعد اس ٹاپک پر آپ جو ہے کے لحاظ سے اپنے رسول اور مولا علی اور ائمہ کی حالات زندگی سے ریلیٹڈ واقعات اور ان کے اخلاق و کردار کو آپ بیان کریں، تاکہ ہم اپنے سننے والوں کی ایک کردار سازی کر سکیں، کیونکہ مقصد تو یہی تھا نا رسول اور آل رسول کو اس دنیا میں بھیجنے کا، کہ ہم ان کو فالو کریں۔ تو اس چیز کو کنسیڈر کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ نیکسٹ کلپ تک کے لیے اللہ حافظ۔